بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو پاک اور صاف کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسے زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے انسان کا مال بڑھتا بھی ہے اور پاک بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے قد افلح من زکاھا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ادا کرنے سے، اسے دینے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مال میں سے ان غریبوں کا حق نکالے جن کا حق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں رکھا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان اپنے مال کو پاک کرے، صاف کرے اور ان حقداروں کا حق نکال کر ان تک پہنچا دے۔ اس کو ہی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ اسلام کے ایک ایسا ستون ہے جس کی بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے، جس کی فرضیت قرآن و سنت میں موجود ہے اور اجماع امت، تینوں میں یہ زکوٰۃ ملتی ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، اور تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، یعنی کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر مالک نصاب، ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا اس پر یقین ایمان ہے، اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ قرآن میں ہے نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اور قرآن میں جہاں نماز کا بیان آیا ہے، نماز کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ میں زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ضرور آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزے، نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے جو 5 چیزوں پر قائم ہے: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج۔ تو اس میں ایک زکوٰۃ ایک ایسا ستون ہے، اگر یہ ستون آدمی سرے سے غائب کر دے تو پھر اسلام بھی مکمل نہیں ہوتا اور ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کی بڑا اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا ارکان ہے اسلام کا جس کا انکار آج تک کسی بھی مکتب فکر کے لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ امت میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں زکوٰۃ دینے کا خیال رکھتا ہے، پوری امت میں۔ یہاں تک کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی مطالعہ کریں گے تو ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور مدد کرنے کو، صدقہ دینے کو ان کے یہاں بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ترغیب اور فضیلت قرآن میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کرو۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو زمین میں اقتدار بخشا جاتا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ یہ اللہ کے نظام کو زمین پر قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، جو غریب ہیں ان کو ان کے حصے کا رزق دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں دے رکھا ہے۔ یہ اور زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کرو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے جب تک آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ
اور صدقہ وصول نہیں کرو گے، یعنی کہ زکوٰۃ کا ایک نظام قائم نہیں کرو گے اور ان لوگوں سے وصول نہیں کرو گے ایک ریاست قائم کرنے کے بعد، تو جب تک یہ لوگ پاک نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ کوئی انسان اگر صدقہ کرتا ہے تو اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ کسی پر ظلم کیا جائے اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، جو بھیک مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ مسلط کر دیتا ہے، تنگی مسلط کر دیتا ہے۔ تو صدقے کی بڑا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقے کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، یعنی بڑھتا ہی ہے۔ صدقہ کوئی دیتا ہے تو اس سے مال بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں سن لو، غور سے سنو، زکوٰۃ نہ دینے والوں، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ سونے اور چاندی کو آگ پر یعنی جہنم کی آگ پر پھینکایا جائے گا اور ان کی پیشانی پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور وہ مال ان سے کہے گا کہ میں ہی تمہارا وہ مال ہوں جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خزانہ وہ ہم ان سے کہے گا کہ یہ خزانہ جو ہے کہ میں وہی مال ہوں جس کو تم سینت کر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا کہ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دینے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سزا کے مستحق ہیں، اور ایک دن وہ سزا پائیں گے تب ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم جو مال جمع کر کے رکھتے تھے وہ ہمارے کسی کام نہ آیا۔ اس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اسے گن گن کر رکھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وکیلی ان کے لیے اچھی ہے، ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کا مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب سب سے پہلے آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، یعنی کہ کچھ ایک طبقہ ایسا وجود میں آ گیا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک جہاد نہیں دو گے، اور کہا قسم خدا کی میں اس رسی پر بھی زکوٰۃ لے لوں گا جس پر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بہت جہاد کیا ہے، بہت محنت کی، مشقت کی، تکلیفیں اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت وعید ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا